غوث اعظم گنی الطالبین میں لکھ رہے ہیں، میں حوالے نہیں دکھا پا رہا ہوں، وقت کم ہے، کہ اس کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ امیر معاویہ پہ لعن طعن نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو ٹوٹل اہل سنت کا موقف ہے. غوث پاک اس میں تنہا نہیں ہے. اگر غوث پاک تنہا کہتے اور تمام اہل سنت کا اتفاق یہ ہوتا کہ نہیں امیر معاویہ پہ لعن طعن کر سکتے ہیں، تو ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ غوث پاک کی علاقی بات ہے. غوث اعظم گنی الطالبین میں کہتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے. اب جب یہ کہا جاتا ہے بھائی غوث پاک کہہ رہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، تو یہ مولا ہی کہتے ہیں نہیں علی کا پہلا نمبر. ہم کہتے ہیں تم غوث پاک سے بڑے سید ہو. تم سید ہو، اگر آج کے تم سید کہلا رہے ہو، دعوے کر رہے ہو سید ہونے کے، تو تمہارے سید ہونے پہ تو پورا کوئی مطلب کنفیوژن کا بھی معاملہ ہے. بہت لوگوں کے نزدیک آپ مشکوک ہے. ہم نہیں کہتے کہ تم سید ہو یا نہیں ہو، اللہ جانے تم جانو. لیکن غوث پاک کے سید ہونے پر کسی کا اختلاف ہے؟ کوئی مائیکل آل کہہ سکتا ہے غوث اعظم سید نہیں ہے؟ تو غوث پاک تو گنی الطالبین میں لکھ رہے تمام صحابہ میں سب سے افضل پہلے نمبر پر ہے ابو بکر صدیق. آپ کہتے ہیں گنی الطالبین کی دلیل مت دیجئے، کیوں؟ وہ کتاب غوث پاک کی نہیں ہے، اس میں الاق ہوا ہے. ارے تو بدبخت یہ کہاں سے ثابت کریں گا کہ یہ بات غوث پاک کی الاق ہے؟ کیوں؟ یہ تو عقیدہ اہل سنت ہے. یہی حدیث تو بخاری میں موجود ہے، مولا علی سے موجود ہے. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت محمد ابن حنفیہ جو حضرت مولا علی کے صاحبزادے ہیں، حضرت فاطمہ کے علاوہ ایک دوسری بیٹی سے پیدا ہوئے، وہ خود سوال کرتے ہیں حضرت علی سے، کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے والد حضرت مولا علی سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان یہ بتائیے تمام صحابہ میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکرین، کا وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ صحیح بخاری میں، یہ مسلم میں، ابو داؤد میں، امام احمد نے اس کو اپنے مسند میں لکھا، امام ابن ابی شیبہ نے اس کو لکھا، امام ابن ابی عاصم نے لکھا، حضرت امام خلال نے لکھا، امام طبرانی نے لکھا، حضرت امام دارقطنی نے لکھا، حضرت امام ابو نعیم نے لکھا، امام بہقی نے لکھا، امام ابن عبد البر نے لکھا. 45 حوالے اس وقت میرے پاس. تو یہ عبارت علاقی نہیں ہے، اس پہ تو اجماع ہے. تو محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ کے بعد کون ہے افضل؟ مولا علی نے کہا ابو بکر. پھر کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا قلت ثم من، میں نے اپنے والد سے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، کہا ان کے بعد عمر افضل ہے. وخشیت ان یقول عثمان، کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ میں پھر پوچھوں کہ ثم من اس کے بعد کون افضل ہے، تو عثمان غنی کا نام نہ لے. تو میں نے سوال بدل دیا، میں نے کہا حضور عمر کے بعد تو آپ افضل ہیں نا. حضرت علی نے اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا ثم انت، قال ثم انت، میں نے کہا کیا آپ اس کے بعد افضل ہے نا؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین، کہا نہیں میرے بیٹے میں عثمان کے بعد افضل نہیں ہوں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں. یہاں تو مولا علی نے عاجزی کی، ورنہ اہل سنت کا اتفاق کیا ہے کہ آپ کتنے نمبر پر ہیں؟ چوتھے نمبر پر ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں چوتھے پر بھی نہیں ہوں، میں تو عام مسلمان ہوں. لیکن حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ان کے شیخین کے افضل ہونے پر پورے اہل سنت کا اجماع ہے. تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، میرا دعویٰ ہے کہ آؤ امام ابو حنیفہ کی کتابوں سے فیصلہ کر لو. وہ کیا کہتے ہیں؟ الفقہ الاکبر میں کہتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، وقت اتنا نہیں ہے. اور آج تک یہ خود خطبے میں پڑھتے تھے، پتہ نہیں اب یہ خطبہ کون سا دینے لگے، اللہ جانے. آپ بھی جمعے میں خطبہ سنتے آ رہے ہیں، کبھی ترجمہ پوچھئے مولانا صاحب سے کہ اگر ابو بکر پہلے نمبر پہ نہیں ہے، وہ چند قوالوں نے اور چند جاہل مجاوروں نے مشہور کر دیا دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، تو اب پہلے نمبر کی بحث ہو گئی، یہ مدعا چھڑ گیا. حالانکہ اس سے کوئی سنیت و دین کا بہت بڑا فائدہ نہیں ہے، لیکن ایسے اختلاف لاکے سے سنیت کو بانٹنا مقصود ہے. 1400 سال کے متفقہ عقائد میں رخن اندازی پیدا کرنا مقصود ہے. سنیت کی یہ ایجنٹ ہے، یہ ایران کے اور شیعوں کے، جو چاہتے ہیں کہ اہل سنت میں ٹکڑے بازی ہو جائے، فرقے بازی ہو جائے. ورنہ 1400 سال سے ہم جمعے میں یہی خطبہ سنتے آ رہے ہیں، آج بھی یہ بھی خطیب یہی پڑھ رہا ہے وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْأَنَامِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْإِكْرَامِ خُصُوصًا عَلَى أَفْضَلِ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ بِالتَّحْقِيقِ ابو بکر صدیق. کیا پڑھ رہے ہو کہ تمام بشروں میں رسول اللہ کے بعد انبیاء کے بعد بالتحقیق کون ہے افضل؟ ابو بکر صدیق. جو میں خطیب صاحب آپ ابھی ممبر پہ کہے کہ ابو بکر کو افضل بول رہے، ممبر سے اترے اور کہہ رہے علی کا پہلا نمبر، تو اتنے جھوٹے مکار کیوں ہو تم یار؟
اب بدل دیے گئے، اب یہ بتا رہے خطبہ بھی بدل دیے. تو خطبہ بدلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم اہل سنت سے اب ہٹ چکے ہو. تم اہل سنت مت بولو ڈنکی کی چوٹ پر، مرد بنو، تقیہ مت کرو شیعوں کی طرح، کھل کر بولو ہم شیعہ ہو گئے. اور اگر تم کہتے ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم ان کو کہتے تم شیعہ ہو، تو جواب میں کہتے تم نازبی ہو. خدا کی قسم ہم نازبی نہیں ہیں. نازبی کسے کہا جاتا ہے؟ جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں. ہم اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں. ہمارا موقف اعتدال والا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت اعتدال والا ہے. اور اعتدال کا مسلک کیا ہے؟ ہم افضل و اعلیٰ، امیر معاویہ تو بہت دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی اور معاویہ میں افضلیت کا اتنا بڑا فرق ہے کہ امیر معاویہ ایسے گھوڑوں پر بیٹھ جائیں جن کی رفتار بجلی کی طرح ہو، جو ہواؤں سے باتیں کرتے ہو اور فی سیکنڈ کروڑوں اربوں میل طے کرتے ہو. اور علی کا جو مقام ہے، یہ گھوڑے دوڑ دوڑ کے تھک جائیں، علی کے پہلے مقام کو بھی پار نہ کر پائے. اتنا فرق ہے معاویہ اور علی سے. موقف کیا اہل سنت کا؟ بھائی علی سے جو بھی جنگ ہوئی امیر معاویہ کی، وہ قصاص عثمان کی بنیاد پر تھی. اختلاف دین کو لے کر نہیں تھا، اختلاف شریعت پر نہیں تھا، اختلاف نبی کی سنت پر نہیں تھا، قرآن پر نہیں تھا. حضرت عثمان غنی کے قصاص کو لے کر کھڑے ہوئے معاملہ. پھر بھی اہل سنت کا اجماع ہے، اجماع ہے، میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ حق علی کے ساتھ تھا. حق پر کون تھے؟ مولا علی. اگر ہم نازبی ہوتے تو مولا علی کو حق پر نہیں کہتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حق مولا علی کے ساتھ تھا. امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی، لیکن چونکہ صحابی ہے، رسول اللہ کے رشتہ دار ہے، حضور کے رشتے میں صالح بھی ہوتے ہیں، اہل بیت سے بھی ان کے رشتہ داریاں برقرار رہی. صرف صحابی ہونے کی بنیاد پر حضور نے منع کیا کہ میرے کسی صحابی پہ لعن طعن مت کرو. اس لیے ہم کہتے ہیں ان کی شان میں توہین نہ کی جائے، زبان روکی جائے. وہی غوث اعظم کہہ رہے کہ بحث و مکالمے میں ہم کو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے. یہ سب جنت میں جائیں گے. حضور کا ہر صحابی جنت میں. تجھ جیسے پھٹیچر کی شفاعت ہو جائیں گے اور صحابی جنت میں نہیں جائیں گا. جس نے نبی کو دیکھا وہ جنت میں نہیں جائیں گا. اور کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی معتبر کوئی ایسی کتاب سے ثابت کر دے کہ جس طرح تم آج امیر معاویہ کو گالی بکرے، کیا امام حسین نے گالی بکی ہے؟ کیا اس طرح امام حسن نے گالی بکی ہے؟ کیا اہل بیت نے بکی ہے؟ کہ امام زین العابدین نے بکی؟ اہل بیت میں کسی نے امیر معاویہ کو کبھی لعن طعن نہیں کیا. یہ تمہارا شیوا ہے. ہر عالم نے، امام نے یہی کہا کہ امیر معاویہ پہ لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ فرقہ شیعوں کے نقش قدم پر ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ مولائی نہیں ہے، نہ یہ سنی ہے. یاد رکھیے شیعہ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل دوں، ہم نازبیت کا رد کرتے ہیں، ہم خارجیت کا رد کرتے ہیں. ہم خارجی نہیں ہیں، خارجیوں کا رد ہم کرتے ہیں. نازبی اہل حدیث ہے جو یزید کو حق پر بتاتے ہیں. ہر سال محرم میں ہم ان اہل حدیث نازبیوں کا بھی رد کرتے ہیں. اور تم کہتے ہو، ہم تم کو کہتے ہیں کہ تمہارے عقیدے شیعوں کی طرح، تم شیعہ ہو، تو تم کہتے ہیں ہم شیعہ نہیں ہیں. تو اگر مرد کے بچے تو شیعوں کا رد کر کے دکھاؤ. پھر شیعوں کا رد کیوں نہیں کرتے تم کو شیعوں کے رد کرتے ہوئے دیکھا نہیں گیا، بلکہ شیعہ کالے اندھیرا قائم رہنے والی جماعتوں میں تم کو دیکھا گیا. تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہو. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اندر ان گراؤنڈ میں تمہاری کوئی سازگار چل رہی ہے. تم کسی کے ایجنٹ بن چکے ہو. اور تو کہ شیعوں کے عقیدے اتنے بدترین ہیں کہ اس عقیدے کو کھل کر تم اظہار نہیں کر سکتے. تمہیں بھی پتا ہے کہ شیعوں کے عقیدے اگر ہم بیان کریں گے ہر سنی جوتے ماریں گا. تو تم اندر سے دیمک کی طرح ہمارے مذہب کو چاٹنے کی کوشش کر رہے ہو. میں شیعوں کے 3-4 ویڈیو دکھا دیتا ہوں اور تھوڑا سا وقت ملے گا تو حضرت مظہر اعلیٰ حضرت پر میں کچھ گفتگو کروں گا. وقت اتنا نہیں بچا ہے، لیکن آئیے دیکھ لیجئے. جی ویڈیو کا وقت نہیں ہے، بس 2-3 دیکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے ویڈیو ہیں. یہ ایک شیعوں کا عقیدہ دیکھیے کیا ہے صاحب. سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں. ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا. یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں. ابو طالب پادری کے پاس آئے. احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا. کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا. کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ
پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا؟ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا؟ سفٹین کوزہ مجھے ہیدیہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم، پادری نے بچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک زائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، جب لا تعداد زائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ان کے ہاں تو علی خدا ہے بھائی۔ ابو طالب گئے، جب علی پیدا ہوئے ایک پادری سے کہا بھائی یہ وقت میں بچہ پیدا ہوا ہے، ذرا بھوشوانی کر دے، پیشن گوئی کر دے، یہ بچہ کیسا ہوگا؟ اس نے زائچہ بنایا، پھاڑتا گیا، بنایا، پھاڑتا گیا، آخری میں کہا میں حیران ہوں کیا زائچہ بناؤں، اس گھڑی میں جو بچہ پیدا ہوا بچہ نہیں ہے، خدا پیدا ہو سکتا ہے، صرف خدا پیدا ہوا ہے۔ تو شیعوں کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ علی کو خدا، بلکہ ان کا ایک معتبر کتاب ہے صاحب، اس میں ایک فرقہ ہے غرابیہ، میں کتاب کا اسکین دکھا رہا ہوں، وقت نہیں عبارت نہیں پڑھ پاؤں گا، الانوار النعمانیہ ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 208 پر باقاعدہ شیعوں کا یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی طرف وحی نہیں آئی تھی، اللہ نے جبریل سے کہا کہ نبی تو ہم نے علی کو بنایا، علی کو جاؤ نبوت کا پیغام سناؤ، جبریل نبی کو پہچان نہ سکے، علی کو پہچان نہ سکے، علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتے جلتی شکل تھی، انہوں نے محمد کو علی سمجھ لیا اور غلطی سے محمد کو وہی دی، اور جب مثال دی انتہائی گھٹیا مثال دی، مثال کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے اشبہ من الغرابی بالغراب، جیسے کوے ایک طرح کے ہوتے ویسی علی اور محمد ایک جیسے تھے کووں کی طرح، یہ مثال دی ہے خبیث کی۔ تو جبریل سے دھوکا ہو گیا، کنفیوز ہو گئے کہ یہی علی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علی سمجھ لیا، وہی دے دیا صاحب۔ بعد میں جب پتا چلا اللہ نے کہا تم نے تو جبریل غلطی کر دی، نبی تو میں نے علی کو بنانا تھا، تو نے محمد کو وہی دے دی، کہا مولا میں تو وہی سمجھا کہ علی ہے۔ بعد میں کچھ کتابوں میں یہاں تک لکھا ان بدبختوں نے چونکہ محمد نبوت کے اہل نہیں تھے، جب وحی اترتی تو ان پہ وحی کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا، تو جبریل جب وحی لاتے، اب اللہ نے کہا ایک بار غلطی ہو گئی، پہلی وحی دے دی، تب نبی تو انہی کو بنانا پڑے گا، چلو آج سے محمد نبی، علی کو ان کا وسیع بنا دو، ان کا مددگار بنا دو۔ مگر چونکہ محمد کمزور ناتوا تھے، علی بہادر تھے، محمد وحی کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے تھے، جب وحی آتی تو حضور کو وحی کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا تو پیخانہ آ جاتا تھا، پھر وہ کہتے تھے علی آدھی وحی میں نے لے لی، آدھی تم لے لو، میں پیخانہ کر کے آتا ہوں۔ اور معاذ اللہ یہ آیت کی تفسیر نے شیعوں میں کتابوں میں بھرا پڑا ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے جو آپ پہ وحی نازل کی، اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ شیعوں کے عقیدے ہیں، میں اگر شیعوں کے عقیدے بیان کرنے بیٹھوں نا تو کئی راتیں چاہیے۔ اس طرح کے عقیدے جو شیعوں کے ہیں، اور آج یہ علی کو اسی لیول پہ لانا چاہتے ہیں، ان کو اس بات پر تسلی نہیں ہے کہ بھائی اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ مولا علی کے فضائل بہت زیادہ ہے، لیکن افضلیت ایک الگ ہوتی ہے، اب فضائل الگ ہوتے ہیں، فضیلت اور افضلیت میں زمین آسمان کا فرق۔ ہم افضلیت کے اعتبار سے حضرت ابوبکر کو نمبر 1 پہ مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ فضائل میں علی کے بارے میں زیادہ روایت ہے، لیکن بہرحال وقت کی قلت ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔